بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے کسی کے مال نے کبھی اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا ہے۔ دوستو، یہ فضیلت صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حاصل ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مجھے کسی کے مال نے اگر نفع دیا ہے تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کل ایک کلپ سننے کو ملا جس میں ایک خاتون ٹی وی شو پر بیٹھ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس بغض کا اظہار کر رہی تھی کہ انہوں نے سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا حق نہیں دیا۔ دوستو، واقعے کی تفصیل سے قطع نظر آپ غور کیجئے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھے اس کے مال نے نفع دیا ہے، یعنی ساری زندگی میں پورے کا پورا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کرنے والی ذات ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جنہوں نے کہا تھا کہ میری خلیفہ وقت کی تنخواہ ایک عام مزدور کی تنخواہ کے برابر ہوگی، اور وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے کہا تھا کہ مجھے جو کفن دینا ہے وہ میرے پرانی جو میں استعمال کر رہا ہوں چادریں ان میں دینا ہے کہ نیا کپڑا جو ہے وہ زندوں کے کام آئے گا تو زیادہ اچھا رہے گا۔ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شانہ بشانہ گزاری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ اپنی زندگی، اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد اور اپنا تمام خاندان نچھاور کیا، ان کے بارے میں ٹی وی شوز پر بیٹھ کے اگر کچھ خواتین یا مرد اپنے بغض کا اظہار کریں گے تو بتائیے قوم من حیث القوم ہم جا کہاں رہے؟ وہ خاتون تو پتہ نہیں کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے اور ان کے یہاں کوئی غیرت کا تصور ہے یا نہیں، لیکن بحیثیت قوم ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری غیرت کہاں ہے کہ اگر ہمارے ہوتے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ٹی وی شوز پر بیٹھ کے ایسی باتیں ہوں گی تو پھر ہم لوگ دینی اعتبار سے وہ شخصیات جو متفق علیہ ہیں، ازواج مطہرات، اہل بیت عظام، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام کے بارے میں اگر کوئی ٹی وی شو پر، یعنی اتنے جری ہو گئے لوگ کہ وہ ٹی وی شو پر بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے والا نہیں، تو میری درخواست ہے ان تمام لوگوں سے جو میڈیا ہاؤسز سے وابستہ ہیں، وہ لوگ جو وکلاء ہیں، وہ جن تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے کہ ہمیں بھرپور آواز اٹھانی چاہیے تاکہ اس طرح کے ناسور کبھی دوبارہ جنم نہ لیں اور ان کو کبھی یہ جرت نہ ہو کہ وہ ٹی وی شوز پر بیٹھ کے متفق علیہ شخصیات کے خلاف اپنی زبان درازی کر سکے۔ اس لیے ہمیں اپنی قانونی چارہ جوئی بھرپور طریقے سے کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔